بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میت کو زندوں کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔ جب نوحہ کرنے والی کہتی ہے، ہائے میرے بازو، ہائے میرے مددگار، ہائے مجھے کپڑے پہنانے والے، تو فرشتے میت کو جھنجھوڑتے ہیں اور کہتے ہیں، تو اس کا بازو تھا، تو اس کا مددگار تھا، تو اس کو کپڑے پہناتا تھا۔ السید کہتے ہیں، میں نے تعجب کرتے ہوئے کہا، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، لیکن موسیٰ بن ابی موسیٰ نے کہا، تو ہلاک ہو جائے۔ میں تجھے سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں، اور تو اس طرح کہتا ہے، ہم میں سے کس نے جھوٹ بولا؟ اللہ کی قسم، میں نے سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹ نہیں بولا، اور نہ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ بولا ہے۔ حضرت انس اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی عیال ہے، یعنی سب مخلوق کی روزی اور ان کی ضروریات حیات کا حقیقتاً اللہ تعالیٰ ہی کفیل ہے۔ جس طرح کہ کوئی آدمی اپنے اہل و عیال کی روزی اور ان کی ضروریات کا مجازاً کفیل ہوتا ہے، پس اللہ تعالیٰ کو اپنی ساری مخلوق میں زیادہ محبت ان بندوں سے ہے جو اس کی عیال یعنی اس کی مخلوق کے ساتھ احسان کرتے ہیں۔ تشریح: ہماری اس دنیا کا دستور بھی یہی ہے کہ جو کوئی کسی کے اہل و عیال کے ساتھ احسان کرے، اس کے لیے دل میں خاص جگہ ہو جاتی ہے۔ اس حدیث میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ بھی یہی ہے کہ جو کوئی ان کی مخلوق کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرے، جس کی مختلف صورتیں اوپر ذکر کی جا چکی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہو جاتا ہے۔ یہ بات پہلے بھی ذکر کی جا چکی ہے، اور یہاں بھی ملحوظ رہنی چاہیے کہ اس قسم کی بشارتوں کا تعلق صرف ان بندوں سے ہوتا ہے جو کسی ایسے سنگین جرم کے مجرم نہ ہوں۔ جو آدمی کو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور محبت سے محروم کر دیتا ہو، اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ ایک بادشاہ اعلان کرتا ہے کہ جو کوئی میری رعایا کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، وہ میری محبت کا مستحق ہوگا۔